حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا اللہ تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 1، روزہ دار کی افطار کے وقت تک۔ نمبر 2، عادل بادشاہ کی۔ نمبر 3، مظلوم کی، جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے اور ترمذی نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔ در منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں ماں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ کر روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دعا قبول ہونے کا کیا مطلب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کے قبول ہونے کا نہ قبول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عام طور سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب بہت دعا مانگی قبول نہیں ہوئی۔ یہ بات نہیں ہے۔ میں یہ مضمون تھوڑا سا لمبا ہے، انشاءاللہ 11ویں سبق میں دے دوں گا اس کو، لیکن ابھی تو میں اتنی بات کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں رات اور دن بہت قدر کیجیے اور روزانہ عادت ڈالیے ایک بات کی، اللہ تعالیٰ سے روزانہ 4 محبتوں کا دعویٰ خود کرو اللہ کے سامنے۔ نمبر 1، اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ نمبر 2، اے اللہ مجھے تیرے نبی سے محبت ہے۔ نمبر 3، اے اللہ مجھے تیرے قرآن سے محبت ہے۔ نمبر 4، اے اللہ مجھے تیرے پورے دین سے محبت ہے۔ پھر آخر میں کہو کہ اللہ اب تو مجھے تیرے دین پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ سبق چل رہے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا، یہ محرومی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیے، توفیق تو ملتی ہے اس کی طرف سے کہ اللہ مجھے توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سبقوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس لیے اس مہینے کی خوب قدر کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ یہ میری دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے تو ان سب کو قبول فرما۔ جس کے جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ہم سب کو نصیب فرما، اور آخر میں یہ دعا، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے، اعمال والا بنا دے، اخلاق والا بنا دے، اور اطاعت گزار بنا دے۔ اور جس کی جو پریشانی ہو، یہ مجمع بیٹھا ہے، کوئی کاروباری لائن میں پریشان ہے، کوئی بیوی کے لائن میں پریشان ہے، کوئی کیس کے بارے میں پریشان ہے، کوئی زمین کے بارے میں پریشان ہے، کوئی بچے کے بارے میں پریشان ہے، کوئی بیٹی کے بارے میں پریشان ہے، کوئی بیماری کے بارے میں پریشان ہے، اے اللہ کسی کو کہہ نہیں سکتے، تو جانتا ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں ہم آئے اور خالی ہاتھ چلے جائیں، اور یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ تیرے دربار میں تو جو آتا ہے تو اسے دے دیتا ہے۔ اے بہت بڑی قدرت والے، اے پہاڑوں کے وزن کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے وہ پاک ذات، رات کا اندھیرا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات، زمین کا اجالا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، اے وہ پاک ذات، چاند اور سورج بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے وہ پاک ذات، ہر مخلوق تیری تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ تو نے قرآن میں کہا ہے کہ ہر چیز تیری تسبیح بیان کرتی ہے، ہمارے ہاتھ کی گھڑی تیری تسبیح بیان کرتی ہے، موبائل تیری تسبیح بیان کرتا ہے، سارے کے سارے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم تو اتنا کہتے ہیں، لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَمَا يَنبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ۔ اس تعریف کرنے کو تو قبول فرما، اس تسبیح کے پڑھنے کو تو قبول فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری تو ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، اور احمد آباد کے ذرے ذرے کو تو قبول فرما لے، پورے گجرات کو قبول فرما، پورے ہندوستان کو قبول فرما، ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو نے ابو جہل کے بیٹے کو ہدایت دی، اور اللہ تو نے جو ہے ابو جہل کی بہو کو ہدایت دی، ام حکیم کو، اور تو نے کن کن کو ہدایت دی ہے وہ تو جانتا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں اس امت کو پریشان کر رہے ہیں، اگر ہدایت ان کے مقدر میں ہو تو ان کی ہدایت کے فیصلے فرما، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہ ہو تو یسوع سے تو اپنی زمینوں کو پاک فرما، ابو جہل کو ابو لہب سے ٹکرا دے، قارون کو فرعون سے ٹکرا دے، فرعون کو حامان سے ٹکرا دے، حامان کو شداد سے ٹکرا دے، شداد کو ابو جہل سے ٹکرا دے۔ اے اللہ انسان اور جناتوں کے ہدایت کے فیصلے فرما۔ سعد ابن عبادہ کو جناتوں نے قتل کیا تھا، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، کئی صحابہ کو جناتوں نے قتل کیا تھا، وہ جنات اب بھی ہیں۔ اے اللہ تو ان کے ہدایت کے فیصلے فرما، اور جتنے ابو جہل ابو لہب ہیں اے اللہ جو اگر ہدایت ہو تو ان کے مقدر میں ان کو ہدایت دے دے، لیکن اے اللہ ایسو سے تو اپنے زمینوں کو پاک فرما کر۔ اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک، تیرے دین کی تو مدد کر اور تیری کتاب کی تو مدد کر، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جناتوں کو بھی قبول فرما، انسانوں کو بھی قبول فرما۔ یہ جتنے دعا ہے انسانوں کے لیے بھی ہے، جناتوں کے لیے بھی ہے، سب اللہ کے بندے بندیاں ہیں، یہ ہماری دعا تو سب کے لیے قبول فرما، اور جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربنا رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔